آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی جامع اور اہم سورت العراف، اس کے مضامین پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس عظیم کلام کے جو بنیادی پیغامات ہیں، جو واقعات ہیں، جو اسباق ہیں، انہیں ذرا تفصیل سے سمجھا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد۔ یہ وہ حروف ہیں جن کا ظاہر ہے حقیقی معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ فوراً توجہ کھینچتے ہیں کلام کی اہمیت کی طرف۔ اور شروع میں ہی فرمایا گیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس سے خبردار کیا جائے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور اسے قبول کرنے میں دل میں کوئی تنگی، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ رب کی طرف سے آیا ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یعنی اولیاء مت بناؤ، اپنا کارساز، اپنا رہنما۔ بالکل، اور فوراً ہی آپ دیکھیں جواب دہی کا تصور آ جاتا ہے۔ نہ صرف امتوں سے پوچھا جائے گا بلکہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ پیغام پہنچایا، کیا رد عمل تھا؟ پھر قیامت کے دن اعمال کا وزن، میزان کا ذکر ہے، وہ انصاف کا ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ کامیاب، جن کے ہلکے وہ ناکام۔ تو شروع میں ہی لائف کا پورا فریم ورک سیٹ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس تمہید کے بعد سب سے پہلے بات آتی ہے انسانیت کے آغاز کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ جی، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ ہاں، اور ابلیس کا انکار۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ تو میں بہتر ہوں۔ بالکل۔ یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ تکبر تھا، حسد تھا۔ پہلا نسلی امتیاز شاید یہیں سے شروع ہوا، اور نتیجہ نکالا گیا، راندہ درگاہ ہوا۔ پھر اس میں مہلت مانگی، قیامت تک کی، اور عزم کیا کہ انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اس کے بعد پھر جنت کا واقعہ آتا ہے۔ آدم اور حوا، انہیں ایک خاص درخت سے روکا گیا تھا۔ جی، لیکن شیطان پہنچ گیا، خیر خواہ بن کر، یعنی ناصح۔ اچھا، ناسے؟ ہاں، کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، ابدی زندگی، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو، اس کا لالچ دیا۔ اور وہ بہکاوے میں آ گئے، نافرمانی ہوئی۔ جس کے نتیجے میں ان کے وہ جو پردے تھے وہ ہٹ گئے، ستر کھل گئے، اور پھر جنت سے نکالے گئے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ فوراً غلطی مانی، توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ واقعہ تو بہت کچھ سکھاتا ہے، انسان کی آزاد مرضی، آزمائش، شیطان کی دشمنی، اور سب سے بڑھ کر توبہ کی اہمیت۔ بالکل۔ اچھا، تو آدم و حوا کے اس تجربے کے بعد آگے پھر تمام بنی آدم کے لیے ہدایات آتی ہیں براہ راست۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے، جیسے لباس جو ستر بھی چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے۔ جی۔ اور پھر فرمایا کہ لباس تقوی، یعنی تقوی پرہیزگاری کا لباس، وہ ان سب سے بہتر ہے۔ پھر وہی آدم و حوا کا حوالہ دے کر شیطان کے فتنوں سے خبردار کیا گیا، اور ہر قسم کی بے حیائی سے منع کیا گیا ہے، فاحشہ، چاہے کھلی ہو یا چھپی۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ زندگی میں اعتدال، بیلنس۔ ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، صاف ستھرے اچھے لباس میں۔ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اسراف سے منع کیا گیا۔ اسراف یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی؟ جی بالکل، کھانے پینے میں، مال خرچ کرنے میں، وقت ضائع کرنے میں۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بتا دی کہ ہر قوم، ہر فرد کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجل۔ جب وہ آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے۔ یہ زندگی کے بڑے بنیادی اصول ہیں۔ بالکل۔ اچھا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے بڑی سخت بات کہی گئی ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ جو کہ ناممکن ہے، یعنی ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے، نیک عمل والے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر ایک منظر آتا ہے جنت، دوزخ اور آراف والوں کے درمیان بات چیت کا۔ یہ آراف کیا ہے؟ آراف یعنی بلندیاں۔ یہ جنت اور دوزخ کے بیچ ایک جگہ ہے
کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے یا جن کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ جنت والوں کو دیکھ کر سلام کریں گے، ان کے لیے خوش ہوں گے، اور دوزخ والوں کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی درمیانی کیفیت ہے۔ جی، امید اور خوف کے درمیان۔ اور یہ منظر کشی بڑی آپ کہیں سبق آموز ہے۔ دوزخیوں کی حسرت بیان ہوئی ہے کہ وہ جنتیوں سے کہیں گے تھوڑا پانی ہی دے دو یا کچھ رزق، مگر جواب ملے گا کہ اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کی تعویل یعنی حتمی نتیجہ سامنے آ جائے گا، جس کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے۔ بالکل۔ اس کے بعد رخ مڑتا ہے کائنات کی طرف، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں، پھر عرش پر استوا فرمانا یعنی اللہ کا اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہونا، رات دن کا آنا جانا، سورج، چاند، ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جی ہاں، الا لہ الخلق والامر، خبردار، تخلیق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ کتنی جامع بات ہے۔ پھر دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے رب کو پکارو تضرعاً و خفیتاً، یعنی گڑ گڑا کر، عاجزی سے اور چھپ کر، پوشیدگی سے، ریاکاری نہ ہو۔ اور پھر فطرت کی نشانیاں، قیامت کے ثبوت کے طور پر ہوائیں چلتی ہیں، بارش کی خوشخبری لاتی، بادل آتے ہیں، پانی برستا ہے، اور اس پانی سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور مثال ہے اچھی زمین اور بری زمین کی۔ اچھی زمین اللہ کے حکم سے خوب پھل دیتی ہے، بری زمین سے بہت کم بیکار سی چیز نکلتی ہے۔ یہ مثال کس چیز کی ہے؟ یہ مثال ہے دلوں کی۔ جو دل حق بات سن کر قبول کرتے ہیں وہ اچھی زمین کی طرح ہیں، اور جو رد کر دیتے ہیں وہ بری زمین کی مانند۔ یہ کائنات، فطرت، وحی سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہاں سے پھر انبیاء کرام کے قصوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ان میں ہر دور کے لیے سبق ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ جی، 950 سال تبلیغ کی، قوم کو اللہ واحد کی طرف بلایا، مگر قوم کے سرداروں نے کیا کہا کہ تم تو گمراہ ہو، نعوذ باللہ۔ پھر قوم عاد اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، پیغام وحی۔ مگر ان کے سرداروں نے، جنہیں قرآن ملا کہتا ہے، یعنی جو لیڈرز تھے، انہوں نے کہا تم تو صفیہ ہو، یعنی بے وقوف ہو۔ پھر قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام، نشانی کے طور پر اونٹنی مانگی گئی، وہ دی گئی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو مار ڈالا، اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی۔ انجام رجفہ، ایک ہولناک زلزلہ جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کی بے حیائی تو ضرب المثل ہے، ایسی برائی جو ان سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ جی، مردوں کا مردوں کی طرف مائل ہونا۔ جب حضرت لوط نے روکا تو قوم نے انہیں ہی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ انجام پتھروں کی بارش، سوائے ان کے گھر والوں کے، مگر بیوی شامل نہیں تھی بچنے والوں میں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کے لوگ، توحید کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم، ایمانداری کا۔ مگر انہوں نے بھی انکار کیا، دھمکیاں دیں، اور وہ بھی زلزلے سے ہلاک ہوئے۔ آپ دیکھیں ان تمام قصوں میں ایک پیٹرن ہے۔ کیا پیٹرن؟ نبی آتا ہے، واضح پیغام دیتا ہے، قوم کے جو متکبر سردار ہیں، ملا، وہ انکار کرتے ہیں۔ اکثر غریب اور کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ سردار حقیر سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، انکار کرنے والے تباہ ہوتے ہیں، نبی اور ایمان والے بچا لیے جاتے ہیں۔ یہ بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ بنیادی سبق ذہن نشین ہو جائے، توحید، انصاف، تکبر کا انجام، حق سے منہ موڑنے کے نتائج۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کا آئینہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان انبیاء کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آتا ہے، اور وہ تو بہت ہی تفصیل سے ہے۔ موسیٰ کو بھیجا گیا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، واضح نشانیاں دے کر۔ وہ عصا والا معجزہ، ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ جی۔ فرعون نے فوراً کہا یہ تو جادو ہے، اور ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا مقابلے کے لیے۔ اور وہ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ معلوم ہونے لگے۔ مگر جب موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا
تو وہ ایک حقیقی اژدھا بن کر ان سب کے جادو کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ فوراً؟ جی فوراً، اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون تو بھڑک اٹھا ہوگا۔ بالکل، اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ یہ حق شناسی اور فوری قبولیت کی زبردست مثال ہے۔ اور ہر بار جب عذاب آتا وہ موسیٰ کے پاس آتے، دعائی دیتے کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ مصیبت ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جیسے ہی مصیبت ٹلتی، وعدہ خلافی، پھر وہی انکار، وہی سرکشی، یہ ان کا رویہ تھا۔ آخرکار پھر وہ نجات کا واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کو راتوں رات نکلنے کا حکم ہوا۔ جی فرعون کو پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر پیچھے بھاگا۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ اللہ نے سمندر میں راستہ بنایا، موسیٰ اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اور فرعون اور اس کا لشکر جب داخل ہوئے تو سمندر مل گیا، سب غرق ہو گئے۔ یہ تو تھی نجات، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نجات کے فوراً بعد بنی اسرائیل نے ایک قوم کو بت پوجتے دیکھا تو موسیٰ سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی؟ جی، یہ انسانی کمزوری ہے۔ پھر کوہ طور کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا۔ وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تورات کی تختیاں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ کو دیکھنے کی؟ جی، اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ رہا تو تم دیکھ لو گے۔ اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پیچھے قوم نے کیا کیا؟ پیچھے قوم نے سامری کے بہکاوے میں آ کر ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ جب واپس آئے ہوں گے تختیاں لے کر تو کیا حال ہوا ہوگا؟ شدید غصہ، تختیاں بھی ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اپنے بھائی ہارون سے باز پرس کی جو ان کی غیر موجودگی میں نگران تھے۔ قوم کو سخت سست کہا۔ پھر قوم نے توبہ کی؟ جی، پھر 70 آدمیوں کو لے کر دوبارہ طور پر گئے۔ وہاں زلزلہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی رحمت اور مغفرت مانگی۔ بعد میں پھر وہ سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی کا بھی ذکر ہے۔ جی، سمندر کنارے ایک بستی تھی، انہوں نے ہیلا سازی کی تو اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ یہ پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا یہ تو بہت ہی وسیع ہے اور اس میں بے شمار اسباق ہیں۔ بالکل، الہی طاقت، نجات، انسانی کمزوری، ناشکری، توبہ، قیادت، عہد کی پاسداری، عہد شکنی کا انجام، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بنیادی عقیدے کا ذکر آتا ہے، عہد الست۔ جی، وہ عہد جو تمام انسانی روحوں سے لیا گیا، تخلیق سے بھی پہلے، جب اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو بس ان کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی ہر انسان کی روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے۔ جی، اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ بنیادی شعور موجود ہے اللہ کی پہچان کا، لیکن دنیا میں آ کر انسان بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے شاید وہ مثال دی گئی ہے اس شخص کی جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔ ہاں، مگر وہ ان سے نکل بھاگا، شیطان کے پیچھے لگ گیا۔ تو اس کی مثال دی ہانپتے ہوئے کتے کی۔ ہانپتے ہوئے کتے کی؟ جی، کہ اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، نہ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، یعنی ہدایت ملنے کے باوجود دنیا کی طرف ہی بھاگتا ہے، ہر حال میں بے چین۔ اور جو لوگ اس فطری شعور کو اور اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کا انجام؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے جن و انس ہیں جو گویا جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، کالانام، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ یہی لوگ ہیں غافلون،
غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہ غفلت تو بہت خطرناک چیز ہے۔ یہی تو انسان کو اس کے مقام سے گراتی ہے۔ اچھا، سورت کے اختتام کے قریب پھر حتمی ہدایات آتی ہیں۔ اللہ کو اس کے اچھے ناموں اسماء الحسنہ سے پکارنے کا حکم ہے۔ جی، اور ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی کجروی اختیار کرتے ہیں، غلط معنی نکالتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کب آئے گی؟ جواب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اچانک آئے گی۔ نبی کا کام صرف خبردار کرنا اور بشارت دینا ہے۔ پھر اللہ کی وحدانیت، جس نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، شرک کی پھر نفی، بتوں کی بے بسی۔ اور پھر وہ سنہری اصول آتے ہیں طرز عمل کے لیے۔ کون سے؟ خود العفو، درگزر کو اختیار کرو، معاف کرنا سیکھو، وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ، نیکی بھلائی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے الجھو مت، ان سے اعراض کرو۔ بہت جامع نصیحت ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو۔ متقی لوگوں کی نشانی بتائی کہ جب شیطان انہیں چھوتا بھی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ذکر کی بھی تاکید ہے۔ ہاں، صبح و شام عاجزی اور خوف کے ساتھ ہلکی آواز میں اللہ کو یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ اور ایک بہت اہم بات، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورت کا اختتام فرشتوں کے ذکر پر ہوتا ہے۔ جی، وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سورۃ الاعراف کے آپ کہہ لیں ایک وسیع سمندر میں غوطہ لگانے کی کوشش کی۔ الہی وحی، جواب دہی، تخلیق، انبیاء کے قصے، ایمان و کفر کے نتائج، کائنات میں نشانیاں، شیطان سے جنگ اور ایک سالے زندگی کے اصول، بہت کچھ تھا اس میں۔ جی بالکل، اور اگر آپ دیکھیں تو ان عوام واقعات اور ہدایات کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہدایت، تنبیہ اور رحمت کا پیغام۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان کا کام ہے کہ وہ اسے پہچانے، اپنائے اور شیطان کے بہکاوے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچے۔ یہ قصے ماضی کی کہانیاں نہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ان تمام آیات اور واقعات کی روشنی میں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کو جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں کیسے زیادہ بہتر طریقے سے پہچان سکتے ہیں، اور وہ جو اندرونی اور بیرونی وسوسے ہیں، جو منفی اثرات ہیں، ان کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے، اس میں ہم کیسے زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔